عراق کے مشہور عالم اسحاق کندی قرآن مجید میں نقائص ڈھونڈ ڈھونڈ کر تناقص القرآن لکھ رہا تھا۔ جب یہ خبر فرزند رسول امام حسن عسکری علیہ السلام تک پہنچی تو آپ نے اسے باز رکھنے کے لیے کیا طریقہ اپنایا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مناقب ابن شہر آشوب مازندرانی جلد 5 صفحہ 721، بہار الانوار جلد 21 صفحہ 271، دمۃ الثاقبہ جلد 3 صفحہ 381 میں وارث قرآن مطلع امامت و ولایت کے 11ویں تاجدار حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا عراق کے مشہور عالم کو شکست دینے کے حوالے سے ایک معروف واقعہ درج ہے کہ عراق کے ایک مشہور عالم اسحاق کندی کو یہ خبر سوار ہوا کہ قرآن مجید میں تناقص ثابت کرے اور یہ بتا دے کہ قرآن مجید کی ایک آیت دوسری آیت سے اور ایک مضمون دوسرے مضمون سے ٹکراتا ہے، لہٰذا اس نے اس مقصد کی تکمیل کے لیے تناقص القرآن کتاب لکھنا شروع کی اور اس کام میں اس درجہ منہمک ہوا کہ لوگوں سے ملنا جلنا اور کہیں آنا جانا سب ترک کر دیا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ علیہ السلام نے باوجود پابندی اور گھٹن کے ماحول میں اسحاق کندی کے خبط کو دور کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ چاہتے تھے کہ اس پر ایک اعتراض وارد کر دیا جائے جس کا وہ جواب نہ دے سکے اور مجبوراً اپنے ارادے سے باز آ جائے۔ اتفاقاً ایک دن آپ علیہ السلام کی خدمت میں اسحاق کندی کا ایک شاگرد حاضر ہوا۔ حضرت نے اس سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو اسحاق کندی کو تناقص القرآن لکھنے سے باز رکھے۔ شاگرد نے عرض کی، مولا میں اس کا شاگرد ہوں، بھلا اس کے سامنے کیسے لب کشائی کر سکتا ہوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا یہ تو کر سکتے ہو، جو میں کہوں وہ اس تک پہنچا دو۔ شاگرد نے کہا کر سکتا ہوں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تو تم اس سے قربت پیدا کرو اور اس پر اعتبار جماؤ، جب وہ تم سے مانوس ہو جائے اور تمہاری بات توجہ سے سننے لگے تو اس سے کہنا کہ مجھے ایک شبہ پیدا ہو گیا ہے، آپ اس کو دور فرما دیں۔ جب وہ یہ کہے کہ بیان کرو تو کہنا کہ اگر اس کتاب یعنی قرآن مجید کا مالک تمہارے پاس اسے لائے تو کیا ہو سکتا ہے کہ اس کلام سے جو مطلب اس کا ہو وہ تمہارے سمجھے ہوئے معنی و مطالب کے خلاف ہو؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ تمہارا یہ اعتراض سنے گا تو چونکہ ذہین آدمی ہے فوراً کہے گا کہ بے شک ایسا ہو سکتا ہے۔ جب وہ یہ کہے تو تم اس سے کہنا کہ پھر کتاب تناقص القرآن لکھنے کا کیا فائدہ، کیونکہ تم اس کے جو معنی سمجھ کر اس پر اعتراض کر رہے ہو سکتا ہے کہ وہ خدائی مقصود کے خلاف ہو۔ ایسی صورت میں تمہاری محنت ضائع اور برباد ہو جائے گی، کیونکہ تناقص تو جب ہو سکتا ہے کہ تمہارا سمجھا ہوا مطلب صحیح اور مقصود خداوندی کے مطابق ہو، اور ایسا یقینی طور پر نہیں تو تناقص کہاں رہا؟ وہ شاگرد اسحاق کندی کے پاس گیا اور اس نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے بتائے ہوئے اصول پر اس سے وہی سوال کیا۔ اسحاق کندی یہ اعتراض سن کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ پھر سوال کو دہراؤ۔ اس نے پھر اعادہ کیا۔ اسحاق کندی تھوڑی دیر کے لیے محو تفکر ہو گیا اور کہنے لگا کہ بے شک اس قسم کا احتمال باعتبار لغت و بلحاظ فکر و تدبر ممکن ہے۔ پھر اپنے شاگرد کی طرف متوجہ ہو کر بولا، میں تمہیں قسم دیتا ہوں تو مجھے صحیح بتاؤ کہ تمہیں یہ اعتراض کس نے بتایا؟ اس نے جواب دیا کہ میرے شفیق استاد محترم، یہ میرے ہی ذہن کی پیداوار ہے۔ اسحاق کندی نے کہا، ہرگز نہیں، یہ تمہارے جیسے علم والے کے بس کی بات نہیں۔ تم سچ بتاؤ کہ تمہیں کس نے بتایا اور اس اعتراض کی طرف کس نے راہبری کی ہے؟ شاگرد نے کہا کہ سچ تو یہ ہے کہ مجھے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا تھا اور میں نے انہی کے بتائے ہوئے اصول پر آپ سے سوال کیا ہے۔ اسحاق کندی بولا، اب تم نے سچ کہا ہے، ایسے اعتراضات اور ایسی اہم باتیں خاندان رسالت ہی سے برآمد ہو سکتی ہیں۔ پھر اس نے آگ منگوائی اور اپنی لکھی ہوئی تناقص القرآن کا سارا مسودہ نظر آتش کر دیا۔ وارث قرآن ہستیوں نے ہر دور میں قرآن اور دین و شریعت کی حفاظت کا حق ادا فرمایا۔ نہ خسروی کے لیے نہ افسری کے لیے زبان وقف ہے بس مدح عسکری کے لیے، اگر نہ ملتی انہیں نور عسکری کی زکوٰۃ، ترستے چاند ستارے روشنی کے لیے۔